علامہ صاحب، ماہ سفر کے حوالے سے ایک بہت عجیب سا کنسیپٹ ہمارے ہاں لوگوں میں پایا جاتا ہے. بڑے عجیب سے سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے. بڑے عجیب سے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں جواب اس کا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے بنیاد باتیں ہیں جی. سفر کا مہینہ ویسے ہی ایک مہینہ ہے جیسے باقی 11 مہینے. صحیح. قرآن کریم نے بیان کیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 36. اللہ فرماتا ہے میرے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. صحیح. اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم. اچھا، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم یہ سیکونس میں 3 مہینے اکٹھے ہیں. ان میں جنگ و قتال اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے منع ہے. تو سفر کا لفظی معنی ہے خالی ہونا. اس مہینے میں جو زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ تھے وہ جنگ و قتال سے رکے رہتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، کام ان کا کوئی تھا نہیں، کوئی بزنس اور کہ جا کے وہ کریں. خود سے ان کا انتخاب. انہوں نے جو بزنس کرنا ہوتا تھا وہی تھا لوٹ مار اور یہ اس طرح کا. اب یہ ان کا بین ہو جاتا تھا. 3 مہینے وہ گھروں میں ریلیکس رہتے تھے. پھر ان کا سیزن شروع ہوتا تھا سفر میں. اب ایک دم سے مارو مار پڑ جاتی تھی. وہ سارے لوگ نکل جاتے تھے قتل و غارت کے لیے، لوٹ مار کے لیے. تو گھر خالی ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ نوسط کا مہینہ ہے جی، دیکھیں گھر خالی ہو گئے. اب ظاہر ہے جب وہ لوٹنے گئے ہیں تو قتل و غارت بھی ہو رہا ہے، خون بھی بہ رہا ہے، لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے. اور وہاں سے یہ چیز آج تک سفر کر رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر کچھ بھی نہیں ہے. محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں ہے کہ بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے یہ بلائیں اترنے کا، مصیبتیں اترنے کا، یا انسان کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں آنے کا، تو ابو بکر بھائی یہ آسمان سے بلائیں اتر کے آپ کی زندگی میں مصیبتیں نہیں لا رہی، یہ آپ کے اپنے کارنامے آپ کی زندگی میں مشکلیں لا رہے ہیں. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. یہ ہمارے کرتوت ہے نا، ہمارے کارنامے ہیں، وہ سب سے بڑی بلائیں ہیں ہماری زندگی. کریٹ جو ہم لوگ چیزیں کر رہے ہیں، ہماری زندگی کی بلائیں وہ ہیں. صحیح ہے. جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں. کبھی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا تو خود منہ کے بل گر پڑے اور کہہ دیا ہو یہ تو کسی نے میرے لیے گڑھا کھودا تھا، حالانکہ وہ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کھود رکھے ہوتے ہیں. تو بلائیں اترنے کا مہینہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ابو بکر بھائی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا کوئی دن یا کوئی لمحہ یا کوئی مہینہ وہ منحوس؟ اللہ اکبر، بالکل نہیں جی. اتنی بڑی جسارت اس حاکم الحاکمین کی کریشن پہ آپ انگلی اٹھانے کی جسارت کریں گے؟ پھر اس پہ ڈٹے رہنا، پھر ڈٹے رہنا اس پر. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ سارا چیزیں جو ہیں آپ پر ہیوی ہو جاتی ہیں آگے. نہیں، بالکل اللہ کا حکم جو ہے وہ مؤثر ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعدی بیماری، جو پھیلنے والی بیماری ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں لگ سکتی. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں اللہ پہ یقین کامل رکھنا ہے. یہ بالکل کوئی بلائیں اور مصیبتیں اترنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ایک عام مہینہ ہے. باقی ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ایک بڑی دیر سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ مائیں اپنے بچوں کو گھروں سے نکالتی نہیں ہیں، شام کے وقت میں یا دوپہر میں کسی بھی وقت میں، خاص طور پر ماہ سفر میں، کہ یہ آسمانی چیزیں اترنے کا مہینہ ہے. بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ جو عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے لوگوں کے یہاں. دیکھیے یہ ہمارے یہاں نا قومی مزاج بن گیا چھٹی والا. صحیح ہے. تو یہ چھٹی ہمیں ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق چھٹیوں پہ نہیں جاتی کہ 11 مہینے چھٹیوں پہ جائے گی اور 1 مہینہ وہ آئے گی اور آپ کے لیے وہ اترے گی مسلسل. دوسرا جہاں تک تعلق ہے بچوں کو گھر میں روکنے کا، تو ابو بکر بھائی پورا سال حکم یہ ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ جانے دیا. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بالکل. لیکن اسپیسیفک ماہ سفر میں یہ کہنا کہ بلائیں اترتی ہیں تو ہم گھر میں رہیں، اس کو پرومیننٹ کر دیا جاتا ہے نا تھوڑا. ہم سفر پہ نہ جائیں، ہم کسی نئے کام کا آغاز نہ کریں، ہم یہ نہ کریں. یہ چیزیں باطل ہیں. پورے مہینے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ماہ سفر میں کام نہیں کرتے ہیں، شادی نہیں ہوتی ہے، کوئی نیا کام نہیں ہوتا ہے، خوشی کا اظہار نہیں ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ دیکھیں اللہ رب العزت جل وعلا کی جو تخلیق ہے نا، کوئی بے مقصد نہیں ہے. صحیح. اور کوئی تخلیق اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ جس پر آپ انگلی اٹھانے کی جرت کر سکیں. صحیح. اللہ نے جو بنایا بے عیب بنایا، بے مثال بنایا. سو اس طرح کا کوئی تصور اسلام کی تعلیمات میں، قرآن و سنہ میں نہیں ہے. اس کی سختی کے ساتھ نفی کی جاتی ہے. آپ اپنے یقین کو اللہ پہ کامل کریں. لیکن ایک سوال بڑا جینون آئے گا بکر بھائی، وہ یہ میرے ساتھ تو ہو جاتا ہے جی. ہاں، نیچے کامنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی کرے، صحیح ہے، یار یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا، میرے ساتھ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جیسا آپ گمان کرتے ہیں ویسا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں. جی، جو آپ سوچ رہے ہیں دل و دماغ میں چل رہا ہے. اس پر میں نے چونکہ ہمارے لوگ چونکہ زیادہ
آج کل جدید دور کو مانتے ہیں قرآن و سنت سے، تو ہم دے رہے ہیں دلائل، سوشل ہو گیا، سوشل ہو گیا. ایک انگریز نے ایک ریسرچ کی ابوبکر بھائی، اور بڑی حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے نا ایک بندے سے خون نکالا اس کے جسم سے، لیکن اس کو پہلے ہم نے ڈرایا پورا، خون نکلے گا، ویکنس ہو جائے گی، تھوڑے چکر آئیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. کہتے ہیں ہم نے خون نکالنے کے لیے نیڈل لگائی، نیڈل کے ساتھ جو ایک دو ڈراپ نکلے، ادروائز ہم نے خون نہیں نکالا. اس کو ہم نے یہی باور کروایا کہ آپ کا خون نکل رہا ہے. 5 منٹ کے بعد ہم نے نیڈل ہٹائی کہ جی آپ کی ایک بوٹل نکل گئی. کہتے ہیں وہ بندہ اٹھا اور اٹھ کے چکرا کے گرا اور بے ہوش ہو گیا. اس نے محسوس کر لیا کہ میرا خون گیا. ہاں جی، اس نے یہ بات اپنے اوپر طاری کر لی تھی کہ میں نے کمزور ہونا ہی ہونا. بالکل وہ کمزور ہو گیا. تو جب آپ یہ طاری کر لیتے ہیں، ایک موڈ میں آپ چلے جاتے ہیں، میرا نقصان ہونا ہی ہونا ہے سفر میں، ہو جائے گا، وہ ہو کے رہتا ہے، وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہتا ہے. وہ ایک سوال مجھے کیا کسی نے، اس نے کہا جی وہ بزرگ تھے، ایک فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے روکا تھا کہ آپ نے سفر کی ان طریقوں میں کوئی کام نہیں کرنا. تو میں نے تجربہ کیا، جب بھی میں کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے. تو میں نے کہا بابے کو ذہن سے نکال کے کر، پھر نہیں ہوگا. آپ کے بارے میں تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں حضرت کو نیا فتوی دے دیتے ہیں، تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا دے دیں. ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، صحیح ہے، ٹو دی پوائنٹ. صحیح ہے. یہ بابے جو ہیں ہم قائل ہیں اللہ کے ولیوں کی، ہم بالکل سر جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بزرگ ہیں. لیکن اللہ کا نیک بندہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ ڈیٹ کو یہ نہیں کرنا، وہ ڈیٹ کو وہ نہیں کرنا، بالکل منحوس ہے. ہاں یہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کے لیے ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایام آپ کے لیے ذرا بہتر نہیں ہے، آپ احتیاط کر لیں. یہ کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ ان ڈیٹوں میں منحوس ہیں، کبھی بھی تم نہ کچھ کرنا. بلکہ وہ رسول پاک کی صاحبزادی اور مولا کائنات آپ کے بھی نکاح کے حوالے سے ہمیں کوئی ایک ملتا ہے نا، اس حوالے سے ملتا ہے ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے کا نکاح اپنے اللہ کے حکم سے کائنات کے بہترین فرد جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ فرمایا. اب آپ سوچیں، حکم اللہ کا ہے نکاح کرو بیٹی کا، اور حکم ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ اس حکم کو پورا کر رہے ہیں. اور مہینہ کون سا ہے؟ سفر. اللہ سارے سوالوں دے جواب نے، جو لینا چاہے کوئی نہ لینا چاہے تو پھر ٹھیک. اچھا، یہ سفر کی آخری بدھ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بھی تھوڑی سی وضاحت میں چاہتا ہوں. سفر کی آخری بدھ میں یہ مشہور کر دیا کہ ابو بکر بھائی کے شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحت یابی کے بعد غسل فرمایا تھا. صحیح ہے. اور اس کی چکر میں نا ہمارے لوگ بھی غسل بھی کر رہے ہیں، پارکوں میں بھی جا رہے ہیں، اور اچھے کھانے، خود سے خوشی کا اہتمام ہو رہا ہے. حالانکہ جو تاریخی فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں سخت ترین علیل تھے. آپ کوئی صحت یابی نہیں، کوئی صحت یابی کا غسل مبارک نہیں، سخت علیل تھے. سو اس لیے اس کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے. سو ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس مہینہ میں، تو دیکھیں یہ جو منحوس سمجھتا ہے نا اس مہینے کو، وہ زمانہ جاہلیت کی ریت ہے. اللہ اکبر. نان مسلمز کا یہ تصور تھا. مسلمانوں کے ہاں یہ سفر الخیر یا سفر المظفر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جسے آپ نے کہا تھا نا خوشی نہیں کرنی، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خیبر فتح ہوا تھا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ، کتنی بڑی خوشی تھی عالم اسلام کے لیے. سفر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. اگلے دن ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش، یہ تمنا تھی کہ آج میرا نام آ گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ. لیکن آپ کی زبان اقدس پہ نام آیا تو مولا علی کا نام آیا. عرض کیا گیا کہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، فرمایا بلاؤ. بلایا گیا، لعاب دہن مبارک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہوئی، فرمایا جھنڈا پکڑو اور جاؤ. اور آپ گئے، اللہ نے جاتی خیبر کی فتح عطا فرما دی. یہ مہینہ خیبر کی فتح کا مہینہ ہے. علی کی تلوار نے کافروں کو کاٹا تھا. کافروں کے لیے یہ بلاؤں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا مہینہ ضرور ہے کہ علی کی تلوار نے ان کو مصائب میں ڈالا تھا اللہ کے حکم سے. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ سفر المظفر ہے، سفر الخیر ہے. علامہ صاحب، ماہ سفر کے حوالے سے جہاں پر بات کی جا رہی ہے، وہاں پر 20 سفر کو فقہ جعفریہ کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہلم کا دن مناتے ہیں. جی. خاص طور پر اس دن کو بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے، بڑے احترام سے منایا جاتا ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ 20 کو وہ جو چہلم حضرت امام حسین کو مناتے ہیں، اور جو ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار کی، ان کے دنوں کو بھی اس طرح منایا جاتا ہے، یا پھر یہ کوئی ایک نئی ریت کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ چہلم کو اس طرح سے منایا جائے گا؟ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس طرف کبھی توجہ نہیں کی لوگوں نے. جی. یہ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. ٹھیک. کہ باقی ائمہ اہل بیت بھی تو ہیں نا.
مولا حسن جو ہیں آپ کی بھی شہادت ہے، پھر آپ کے بعد حضرت نیچے چلے جائیں تو یا پھر جو شہدائے کربلا ہیں انہی میں سے کوئی ایک ہستی، یا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، شہدائے بدر، شہدائے احد، کسی کا چہلم نہیں ہے سوائے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ذکر امام حسین میں پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے ایمان کی معراج سمجھتے، بے شک بے شک، ذکر مولا حسین کا جو مخالف ہے ہم اسے بدترین شخص سمجھتے ہیں۔ انکار اس چیز سے نہیں، انکار اس چیز سے نہیں، ہم سوال یہ کر رہے ہیں اور اس کھوج میں ہیں کہ یہ چہلم کہاں سے اور کب سے ہے۔ بالکل، تو جب ہم اس کو تاریخ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اوائل دور میں کیا ماضی قریب سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ ہمیں نہیں ملتا، یہ ابھی کی چیز ہے۔ صحیح ہے، ابھی اس کو کہہ لیں آپ چند عشرے گزرے ہیں، چند دہائیاں گزرے ہیں کہ اس کا آغاز کیا گیا اور اس کو یوں جو ہے آگے لے کے چلا جا رہا ہے۔ باقی ائمہ اہل بیت یا باقی دیگر جو اکابرین امت ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہے، چیلم صرف خاص کر دیا گیا امام علی مقام کے ساتھ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپنی سوچ ہے کسی کی جس نے اس کو کر دیا ہے۔ آپ اس کو اس دن کو منا کر یا اس دن کو اس طرح کریٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اس دن کے حوالے سے؟ ہر دن امام سے محبت کا دن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر محبت کی بات اگر ہم کریں تو کربلا کے جو اصل راوی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واقعے کے بعد کبھی مسکرائے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ 40 دن بھی بغیر مسکراہٹ اور بغیر لطیفوں کے نہ گزار سکیں اور مخصوص وقت پہ آپ چند آنسو بہا کے سمجھیں آپ نے محبت حسین کا حق ادا کر دی، یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ غم ہے تو پھر میرے بیٹے کی گھر میں لاش پڑی ہو تو میں کیسے ریئیکٹ کروں گا؟ اس لیے نکلیں ان چیزوں سے، اللہ اکبر، دکھاوے نہ کریں، یہاں بسائیں امام علی مقام کو۔ دنیاوی طور پہ تو ہمارے ہاں جو ایک چہلم منایا جاتا ہے وہ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد لوگ نارمل ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہی ادھر بھی، اچھا یہی ادھر بھی صحیح۔ ماہ سفر کی 20 یعنی چہلم کے بعد لباس بدل جائیں گے، انداز بدل جائیں گے، زندگی کے معمولات بدل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی 40 دن کے لیے ہم نے امام کو ماننا ہے، 41ویں دن میں وہ کتاب بند، اب پھر محرم شریف آئے گا تو وہ کتاب کھولیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، امام سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر 30 دن کے 24 گھنٹے روزانہ کے، اور ہر 24 گھنٹے کا ہر سیکنڈ امام علی مقام کو یہاں بساؤ اور امام علی مقام کی اس کردار کے نور سے معاشرے میں اجالا کر دو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں میں نا یہ ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں یہ معاذ اللہ کئی ایسے لوگ آج بھی بدبخت ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اقتدار کی لڑائی تھی۔ میں کہتا ہوں ظالموں، اقتدار کی نہیں، یہ اقدار کی لڑائی تھی۔ ایک طرف ظلم کا استعارہ یزید تھا، ایک طرف امن کا ستارہ میرا حسین تھا۔ دوسری طرف علامہ صاحب اگر ہم لوگ بات کریں ماہ سفر کے حوالے سے تو اللہ کے وہ نیک جو بندے ہیں، جو اللہ کے نیک ولی ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کے ایام اس ماہ مبارک میں آتے ہیں خاص طور پر، اور ان کو بھی بڑی محبت اور عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ میں چاہوں گا گزارشات ضرور اپنے انداز میں آپ فرمائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے اللہ کے بہت سے ایسے مقرب بندے کہ جو اللہ نے جن کو اپنے لیے پسند فرما لیا اور جنہوں نے عبادات اور ریاضات کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے ذکر کو یوں اپنے اوپر طاری رکھا کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر پھر ان کی زندگی ہے اور بعد از وصال ہمیں آج مل رہی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ ساری زندگی انہوں نے اپنا ذکر کیا، اب اللہ ان کے چرچے کروا رہا ہے، بھلے کسی کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن اسی سفر کی یکم کو بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے بزرگ، خاص کر ہندوستان میں بڑے معروف ہیں، حاجی وارث علی، ان کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اسی طرح 5 کو ام المؤمنین سیدتنا حضرت میمونہ بنت حارث، ان کا عرس مبارک ہے۔ اسی طرح 5-6 کو حضرت بابا بلے شاہ، قصور کی دھرتی کا شہنشاہ، ان کا عرس مبارک ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب منسوب ہوتے ہیں تو پھر وہ کتنی جو ہے وہ شہر وہ آباد ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 7 تاریخ کو اسی مہینے کی بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، اسی طرح پھر 9
سفر المظفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرص مبارک ہے. 10 کو ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرص مبارک ہے. 12 کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی سندھ کی دھرتی کا عظیم سپوت. اسی طرح پھر 13 کو حضرت سلیمان فارسی. یہ وہ خوش بخت صحابی ہیں ابوبکر بھائی جنہوں نے پوری ایک زندگی کا حصہ گزارا اسلام کو تلاش کرنے میں, اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچے تو اپنے گھر سے اپنے اہل و عیال سے بہت دور تھے. آپ سے جب کوئی پوچھتا نا سلمان تیرے باپ کا کیا نام ہے, تو سلمان کہتے میرے باپ کا نام اسلام ہے. آپ کی والدہ کا نام اسلام, بھائی کا نام اسلام, بہن کا نام اسلام. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کمال فرمایا نا, آپ نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے. واہ واہ واہ, سلمان اگر تو نے اسلام کے لیے اتنی قربانی دی ہے تو ہم تجھے خالی نہیں رہنے دیں گے. اسی طرح پھر اسی مہینے کی 14 تاریخ کو مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ. اور اب میں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کے شہر میں ہم بیٹھے ہیں, کسی کو پریشانی نہ لگ جائے. صحیح, یہ ان کا شہر کیسے ہو گیا, قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ ہم زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بناتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے جو اس زمین کے وارث ہیں لاہور کے, انہیں کہا جاتا ہے علی بن عثمان حجویری المعروف ذاتہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ. اگر کوئی اور شخصیت ہے, کوئی اور ہستی ہے تو لوگ لے آئیں, پھر لوگ ان کو لے آئیں. یہاں پر تو سب 1000 سال سے واہ واہ اس خطہ زمین پہ جو دلوں پہ راج کر رہی ہے شخصیت, وہ داتا علی حجویری رضی اللہ. سبحان اللہ. آپ کا عرص مبارک 18 19 20 سفر کو ہے. اس کے بعد آگے اگر میں تھوڑا سا ذکر کر دوں تو اسی مہینہ میں جا کر 27 کو صلاح الدین ایوبی کا, بہت بڑے جرنیل ہیں اسلام کے. 26 کو حضرت سیدنا حسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے. اور 25 کو امام اہل سنت, امام عشق و محبت, سبحان اللہ, حضرت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرص مبارک ہے. اور 28 اس مہینے کی مولا کائنات کے بڑے شہزادے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی شہزادی کے باغ اور گلشن میں کھلنے والے پہلے پھول جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا عرص مبارک ہے. اور اسی ماہ مبارک کی 29 تاریخ گولڑے کا تاجدار اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرص مبارک ہے. تو یوں کہ یہ مہینہ اللہ والوں کے ذکر سے بھرپور ہے. کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ہم کسی اللہ والے کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت نہ پائیں. تو بتائیں نا کتنی رحمتوں کا مہینہ. ذکر الصالحین عبادہ, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر عبادت ہے. تو یہ پورا مہینہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں پھر بھی قرب الہی حاصل کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے. میسر رہے گا انشاءاللہ اس مہینے میں. جزاک اللہ.